انسان کی سب سے بڑی کامیابی دنیا میں یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کو پہچان لے، اور جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں پھر وہ اللہ اور اللہ کے حکموں کو مان لیتے ہیں، اور اللہ کے حکموں کو ماننے میں سب سے بڑی اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں ایک دعا بتائی ہے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تم لوگ جو ہے عقل مندی کا ثبوت دو، اور عقل مند آدمی کیا کرتا ہے کہ ساری زندگی محنت کرتے کرتے موت کے وقت اگر اس کا مال کہیں گم ہو جائے، خراب ہو جائے، آگ لگ جائے، اولاد جو ہے نا وہ کسی حادثے میں ہلاک ہو جائے، تو اس سے بڑا گھاٹے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ سے اللہ کو مانگا ہے، اللہ کے رسول کو مانگا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، اب یا اللہ میری موت کے وقت بھی اسلام کو میرے ساتھ رکھنا، مجھے اس اسلام سے میری کسی عمل کی وجہ سے محروم نہ کر دینا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ موت کی آخری ہچکی، آخری سانس نکلنے تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ، ایسا بول، ایسا فکرہ، ایسا عمل کروا دوں جس کی وجہ سے یہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جائے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے یعنی نیک کام کرتے کرتے وہ جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک پورا بالشت ہے نا، بالشت، اس کو پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں، بالشت، اس بالشت کے قریب کتنا فاصلہ ہوگا؟ آدھا فٹ کا قریب ہوگا، آدھا فٹ تو 6 انچ کے تقریباً ہوگا، یہ 7 انچ ہوگا یا 8 انچ ہوگا، تو اتنا جنت سے دور رہ جاتا ہے، لیکن اس کے منہ سے اس کے عمل سے کوئی ایسا غلط کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے دور کر دیا جاتا ہے اور جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان ہر وقت نازک سٹیج کے اوپر چلتا ہے، ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دشمن شیطان اور اس کا نفس ہے، اس کے اپنے اندر کا بھی دشمن چھپا ہوا ہے، باہر کے بھی اس کے دشمن ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہم جن لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے ہم ان سے تو ڈرتے ہیں، ہم اپنے اندر والے دشمن سے نہیں ڈرتے، جن دشمنوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا ہے ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ تو اس لیے جو ہے خاتمہ بالایمان ہونے کی یہ دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ قرآن کی دعا ہے۔ آپ اس کے ساتھ پہلے لفظ اللہم بھی لگا سکتے ہیں، اے میرے اللہ، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو جو ہے انت ولی فی الدنیا، دنیا اور آخرت میں تو میرا مددگار بن جا، میرا دوست بن جا، میرا رہنما بن جا، مجھے اپنی دونوں ہاتھوں سے مجھے سنبھال لے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو میرا وارث بن جا، تو میرا نگہبان بن جا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں مجھے جو نا دنیا میں ایسے تو اپنے سنبھال کے رکھ جیسے تو نے نبیوں کو سنبھال کے رکھا ہے۔ توفنی مسلم ہوں، اے اللہ جب میں مروں تو میں مسلمان ہوں، تیرا ماننے والا ہوں، تیرا انکار، تیرے حکموں کا انکار، تیرے نبی کا، تیرے نبی کی سنتوں کا، کسی بھی نیک عمل کا انکار کرنے والا نہ بنو۔ توفنی مسلم ہوں کہ میں اسلام کی ہر بات کو من و ان تسلیم کرنے والا بنوں، آبجیکشن کرنے والا، عقیدے نکالنے والا اور لوگوں سے بغض رکھنے والا اور فرقہ پرستی میں مبتلا میں ایسا نہ مروں، میں من و ان اسلام کو ویسے ماننے والا مروں جیسے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو تسلیم کیا، یا اللہ میں ایسے اسلام کو مانتا ہوا دنیا سے جاؤں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور جب انسان یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے کہ اللہ کو اپنا کیا مانتا ہے؟ زمین و آسمان کا مالک مانتا ہے۔ زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العزت نے۔ جس مسلمان کی یہ سوچ ہوگی وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ تو اس دعا کے اندر ایک تعلیم ہے کہ جو انسان بھی اللہ کو زمین و آسمان، عرش و فرش، لوح و قلم، سب کچھ کا خالق مالک مانے گا تو وہ کیا کرے گا؟
وہ ہمیشہ مدد بھی اللہ سے مانگے گا، انت ولی فی الدنیا، وہ مدد بھی کسی غیر سے نہیں مانگے گا۔ یہ جو ہم غیروں سے مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ہم اللہ کی طاقتوں کو ہم طاقتور نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کو اور انسانوں کو طاقتور سمجھتے ہیں، پیسے کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ ہر دعا کے اندر ایک دعا ہوتی ہے، ایک تعلیم ہوتی ہے۔ اگر ہم دعا کے اندر جو تعلیم چھپی ہوئی ہے نا، جو ایجوکیشن چھپی ہوئی ہے، جو کوڈ ورڈ چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہماری رہنمائی کے لیے ہر دعا بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب انسان اللہ کو خالق مالک اور سارے زمین و آسمان کا مالک مانتا ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے، یہ اس کا جو ہے نا وہ ایمان ہے، تو پھر وہ اس کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ وہ اللہ مدد بھی ہمیشہ اللہ ہی سے مانگے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر اس بندے کا جو خاتمہ ہوگا، وہ خاتمہ بھی جو بندہ اللہ سے مانگتے مانگتے دنیا سے مر گیا، اس کا خاتمہ کس کے اوپر ہوگا؟ توفنی مسلمہ، یہ مسلمان ہی مرے گا، اسلام کو ایسے لے کے مرے گا جیسے اسلام آیا ہے۔ اور اس کا انجام پھر کس کے ساتھ کیا جائے گا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جتنے بھی نیک لوگ، اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، صالحین لوگ جو جنت میں جائیں گے، اس کا بھی حشر ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو اس دعا کو جو بندہ مانگتا ہے، ایک تو اس کو اس کی تعلیم ملتی ہے، اس کا پھل ملتا ہے، کیونکہ ہر دعا جو ہے نا ایسا ہے جیسے آپ پھل توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، اور جو بندہ پھل کھاتا ہے اس پھل کے اندر وائٹامن اور پروٹین اور جتنی بھی کیلشیم اور آئرن اور جو جو چیزیں اللہ نے اس پھل کے اندر رکھی ہیں، اس کی باڈی کے اندر وہ پھل جاتا ہی جاتا ہے۔ تو جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو پھل ہوتے ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، وہ ہماری جسم کے اندر بھی جاتے ہیں، ہماری تقدیر میں بھی جاتے ہیں، ہماری قسمت میں بھی جاتے ہیں، ہماری دنیا میں بھی جاتے ہیں اور ہماری آخرت میں بھی جاتے ہیں۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ کو، کیونکہ یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں نا، آپ کو میں عرض کر دوں، یہ ساری نجات کا یہ نچوڑ ہیں انسانی زندگی کا۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو کوئی ایک ہی دعا یا ایک ہی کوئی وظیفہ عجیب و غریب آپ کو بتا رہا نا، اور آپ کو قرآن کی دعائیں نہیں آتی، تو آپ سمجھے میں محروم ہوں۔ قرآن کی دعا ساری دنیا کی دعاؤں سے افضل ترین اعمال ہے۔ تو اس لیے قرآن کی دعاؤں کے ساتھ محبت کریں، اور قرآن کی دعاؤں کو یاد کرنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ آپ 70 مرتبہ ایک دفعہ دعا کو پڑھ لیں، تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔